فذكر بالقرآن من يخاف وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور یقیناً میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں. کس کے لیے؟ لمن تابا، جو توبہ کرے، وآمنا، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت کا راستہ اختیار کر لے. یہ ہے توبہ کی شرائط. سب سے پہلے توبہ، لوٹنا. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں شرمندگی ہو. I'm sorry. ایک ہمارا ایکسپریشن ہے نا، I'm sorry. یعنی کوئی شخص آپ پر زیادتی کرتا ہے تو وہ صرف آپ کے سامنے آ کہتا ہے I'm sorry، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ شرمندہ ہے، آپ کہتے ہیں چل. تو سب سے پہلا کیا ہے؟ توبہ کرے. اس کے بعد اگر کافر ہے تو ایمان لے آئے، اور اگر پہلے سے مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ایمان دل میں سے نکل گیا تھا اس کو واپس دل میں لے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے، دل پھر صاف ہو جاتا ہے. ابھی سورہ نور زیادہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 18ویں پارے میں، تو اس میں پوری دل کی تصویر جو دکھائی گئی ہے کہ صاف دل کس طرح کا ہوتا ہے اور گندا دل کس طرح کا ہوتا ہے، اور منافق کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے 5ویں رکوع میں. تو جب توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے. اور اگر اس گناہ پر اصرار کرے، یعنی کنسسٹنٹ ہو جائے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مٹھی بند کر کے فرمایا کہ اس کا دل یوں بند ہو جاتا ہے، سیل ہو جاتا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ میں ضرور بخشنے والا ہوں، لیکن جو توبہ کرے، ایمان لائے، وہ عمل صالحا، نیک عمل کو اختیار کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت کے راستے پر چل نکلے. ہدایت پر قائم رہنا یہ بالکل دوسری چیز ہے. توبہ کرتے ہوئے انسان کا یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہوں توبہ کر لینا تو کل پھر کرائیں گے. نہیں، توبہ کرتے ہوئے انسان کا ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. پھر اگلے ہی قدم پر اسی روز پھر انسان سے کوئی حماقت ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے توبہ خراب نہیں ہوتی، پھر توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے. بڑے خوبصورت ربائی ہے فارسی کی، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ جا، توبہ کر لے، باز آ جا، تو جو کچھ بھی ہے گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ. تم نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بتوں کی پوجا کی ہے، پھر بھی باز آ جا. این درگاہ نو امیدی نیست. بڑی سادہ سی فارسی ہے کہ یہ میری بارگاہ جو ہے یہ نا امید کرنے والی بارگاہ نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، تم نے 100 دفعہ بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے، پھر بھی یہ نہ سوچ کہ رب کیا کہے گا کہ پکھانڈی بنایا ہے. یعنی میرے اور آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو ہم کہیں گے چل دبا جا، پکھانڈ بنایا ہے، معافی دے دو، دوڑ جا. اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ ایک چیز نہیں ہے. 100 دفعہ بھی انسان توبہ توڑ بیٹھے لیکن ہر دفعہ اس کا ارادہ یہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا. باقی حالات کا کوئی جبر ہے، کوئی انسان کی جذباتی کیفیت ہے. ہر شخص جو ہے وہ اتنا زیادہ کانشیس نہیں ہوتا، اس کو اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ سب اللہ کو معلوم ہے. پھر اس سے غلطی ہو جائے، پھر وہ توبہ توڑ بیٹھے، سو بٹ. لیکن اللہ تعالیٰ تو اتنا بخشن ہار ہے کہ ایک بڑی عجیب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سب لوگ نیک بن جائیں تو میں کچھ اور لوگ پیدا کروں گا کہ جو گناہ کریں گے اور مجھ سے معافی مانگیں گے، تاکہ میرا غفار ہونا جو ہے وہ بھی ثابت ہو. یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے نا، تو اللہ کا وہ نام تبھی ثابت ہوگا کہ کوئی ایسا بالفعل موقع ہو کہ کچھ گناہگار ہوں، کچھ غلطیاں کرنے والے ہوں جو اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. یہ میں اپنا ذاتی تاثر بیان کر رہا ہوں کہ جب انسان اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے
تو اس کا استغفار بھی میننگ لیس ہو جاتا ہے کہ میں نیک ہوں ویسے میں استغفار بھی کرتا رہتا ہوں. تو یہ استغفار اس میں اور زیادہ تکبر پیدا کرے گا. انسان کو اپنی غلطیاں کوتاہیاں اگر نظر آتی رہیں تو پھر استغفار کرنے کا بھی مزہ ہوگا. وہ استغفار میننگ فل ہوگا. اور اس استغفار میں امکان ہے کہ تنہائی میں بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے, تنہائی میں بھی انسان کانپے گا. لیکن اگر یہ احساس ہوگا کہ میں ٹھیک ہوں, بہت نیک آدمی ہوں, تو پھر پبلک میں تو انسان رو سکتا ہے, تنہائی میں رونا نہیں آتا. اور یہ پبلک میں رونا جو ہے اس سے خطرناک چیز انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہے. یعنی جب میں پبلک میں کھڑا ہوں, دعا مانگ رہا ہوں, استغفار کر رہا ہوں, تو اس وقت میری آواز میں رکت بھی ہوگی, میرے آنسو بھی نکلیں گے, لیکن تنہائی میں نہیں نکلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی کیفیت سے بچائے. یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا اور اس سے دعا کرنا کہ یا اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر کہ جن پر تو اپنی عنایت کر کے ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. تو انشاءاللہ اس دعا کو آپ کر کے دیکھیں تو آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق, ایک ہوتا ہے آفیشیل تعلق, یعنی آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اس ادارے کا جو بھی ہائرارکی ہے, آپ کا امیڈیٹ باس ہے, پھر ہائر باس ہے, پھر امپلائر ہے, ان کے ساتھ ایک فارمل رشتہ تو ہے ہی ہے, لیکن کسی کے ساتھ کوئی انفارمل ریلیشن بھی ہو سکتا ہے. اور سب سے مزیدار جو ہے وہ تعلق وہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایک فارمل رشتہ ہے اور ایک پرائیویٹ رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ میں پرائیویٹلی اللہ تعالیٰ کو بلاؤں کہ یا اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں, میری وہ بھی کوتاہیاں ہیں, میری یہ بھی کمزوریاں ہیں, میری یہاں بھی میں نے تیری نافرمانی کی ہے, یہاں بھی میں نے گناہ کمایا ہے, لیکن تو بھی بڑا بخشن ہار ہے, بہت مہربان ہے, تو مجھے معاف کر ربا, تو مجھے معاف کر. وہ بابا اللہ شاہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ عدل کریں نہ انصاف کریں, مولا معاف کریں بس معاف کریں. تو صوفیہ کرام کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ انداز ہے, وہ ذاتی تعلق جو ہے وہ اسی سے بنتا ہے کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تیرے عدل اور تیرے پروسیجرز کو فالو کر سکوں, بس میری تو ایک ہی درخواست ہے, معاف کریں بس معاف کریں. وما عجلک عن قومک یا موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بلائے گئے اور بھائی کے ذمہ لگا کے ہارون تو سنبھالی سارا کام, میں اللہ تعالیٰ میں چلے ہیں. تب تصور کیجیے نا کہ کسی خاص ایونٹ پہ آپ نے جانا ہو تو ہاؤ ایموشنل آر یو, اس سے بڑا کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے؟ یہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے تو میں چلے فٹافٹ, تو سامنے پیچھے کام. وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ ایڈی جلدی کیڑی اس طرح, ماں عجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ تجھے تیری قوم سے کون سی چیز جلدی کھینچ لائی؟ قال ہم اولائی علی اثری, انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, باقی جن کو بلایا تھا. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ, اور میں نے تیرے پاس آنے کی جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ, فرمایا اچھا تو واقعہ یہ ہے کہ فتنے میں مبتلا کر دیا ہم نے تیری قوم کو, من بعدک, تیری عدم موجودگی میں, وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ, اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. وہ سیرت النبی میں پھر جائیے کہ ٹینشن بہت زیادہ ہے. قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک میں دم کیا ہوا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل میں محسوس کرتے ہیں کہ یا اللہ کو جب سولوشن نکال, اور کفار بھی کہتے ہیں تن جان نہیں دینا, چھڑنا ہی تنو سی, اور صحابہ کرام وہ بھی زیادہ ایموشنل ہے کہ یا اللہ بس ان کر دے فیصلہ, کر دے فیصلہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے کہ جلدی نہ مچاؤ. خیر میں جلدی جو ہے وہ بھی ایڈوائزبل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جو مزاج بنانا چاہتا ہے وہ مزاج یہ ہے کہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ. یعنی اچھے کام کے لیے بھی جلدی جو ہے اس کی آپ کو سزا بھگتنی پڑتی ہے.
You have to pay the price of that. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کیونکہ تم جلدی پروسیجرز کو کٹ شارٹ کر کے آ گئے ہو، لہذا اب تمہیں اس کی پرائز پے کرنی پڑے گی. قال فإنا قد فتنا قومك من قبل من بعدك وعد اللهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان اسفا. تو موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. تو نے کہا ہے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا پھر طویل ہو گئی تھی تم پر مدت؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم چاہتے تھے کہ آ پڑے تمہارے رب کا غضب تم پر؟ فاخلفتم موعدی، اور اسی لیے خلاف ورزی کی تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی. قالوا ما اخلفنا موعدک، تو قوم نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بلکہ ہوا یہ کہ لدا گیا تھا ہم پر بوجھ لوگوں کے زیورات کا. فقذفناها، تو ہم نے اس کو اتار پھینکا. فکذالک القی السامری، اور اسی طرح کچھ ڈالا سامری نے بھی. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، پھر نکال لایا ان کے سامنے بچڑے کا سا دھر جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی، گائے کی شکل اور گائے کی آواز آتی تھی. فقالوا، تو وہ کہنے لگے ھذا الہکم، یہ تمہارا خدا ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ کا الہ، فَنَسِیَ، لیکن وہ اسے بھول گیا. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ انہیں جواب نہیں دیتا، رسپونڈ نہیں کرتا، یعنی وہ کی آواز تو نکالے جا رہا ہے لیکن اگر اس سے کچھ کہتے ہیں تو وہ رسپونڈ نہیں کرتا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتا ہے انہیں کوئی نفع پہنچانے یا کوئی نقصان پہنچانے کا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے حضرت ہارون انہیں کہہ چکے تھے یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم تمہیں اس کے ذریعے سے آزمایا جا چکا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہی ہے. فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، بس تم میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو اور میرا کہنا مانو. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَیْنَا موسیٰ، تو انہوں نے کہا ہم تو مشغول رہیں گے اسی کی پرستش میں یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آئیں. تو وہ کسی آرگنائزیشن کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں جو اپوائنٹڈ جو آفس بیئررز ہیں ان کا کہنا کتنا مانا جاتا ہے. یہ جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ عام طور پر لوگوں کے دلوں پر براہ راست حکومت کرتا ہے اور اسے ان سے وعدہ وعید لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میری آنکھیں لگو گے، جو میں کہوں گا وہ کرو گے. اس کی بڑی زندہ مثال خود ہمارے سامنے ہے. قائد اعظم نے کبھی مسلمانہ نے ہند سے نہیں پوچھا تھا کہ میرا کہنا مانو گے، اگر میں تمہیں پاکستان دلا دوں تو ایسا کرو گے. یعنی جو اصل لیڈر ہوتا ہے وہ براہ راست دلوں پر حکومت کرتا ہے. اصل جو معاملہ ہوتا ہے وہ جو ماتحت ایڈمنسٹریشن ہے، جن کو اس نے اپوائنٹ کیا ہے ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کا کہنا مانتے ہیں نہیں مانتے. اسی لیے جو اسٹیبلش ادارے ہیں ان میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں امپلائیز پر کہ کوئی مثلا کوئی یونیورسٹی ہے، اس کا کوئی لیکچرر وائس چانسلر سے ڈائریکٹ جا کر میٹنگ نہیں کر سکتا. وہ پہلے اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لے گا، پھر جا کر وی سی سے ملے گا. اسی طرح بڑے اداروں میں جیسے آپ کا ادارہ ہے اس میں ایسا ہی ہوگا کہ کوئی عام آدمی جو ہے وہ چیئرمین صاحب سے ملاقات نہیں جا کے کر سکتا یا جی ایم صاحب سے جا کے نہیں مل سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ تجربات سے یہ باتیں جو ہیں یہ اسٹیبلش کی ہیں اور یہ اسٹیبلش ہوئی ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے اور اسی میں صحت ہوتی ہے کہ اس آرگنائزیشن کی. اچھا، جب بھی کوئی آدمی اپنے امیڈیٹ باس کو چھوڑ کر جو بھی ہائر اتھارٹی ہے اس کے ساتھ زیادہ گپ شپ لگاتا ہے تو ہمیشہ اس آرگنائزیشن میں فتنے کا باعث ہوتا ہے. اس کو آپ آج نوٹ کر لیں اور پھر اس کو آپ مشاہدہ کریں انشاءاللہ تو آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ
یہ جو ہے وہ یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب اگرچہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن اصل جو لیڈر تھے قوم کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی، تو انہوں نے حضرت ہارون کی بات مانی نہیں، تو ہمیں چودھری بنیا پھرنا بچ، موسیٰ کا انتظار کر لے، موسیٰ کہے گا کہ تجھے غلط کر رہا ہے تو چھڑ دیں گے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ جو اصل بڑا لیڈر ہے اس کو تو اہمیت دینا، لیکن اس کے اپوائنٹ کیے ہوئے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو سرے سے اہمیت نہ دینا، یہ کسی آرگنائزیشن کے لیے بہت مہلک ہوتا ہے۔ اس لیے جو بہت زیادہ اسٹیبلش ادارے ہیں ان میں مثلا فوج ہے، اس میں اپنی امیڈیٹ اجازت کے بغیر کوئی آگے رابطہ نہیں کرتا۔ جی ایچ کیو کبھی کسی سپاہی کو خود خط نہیں لکھتا براہ راست اس کے پتے پر، یعنی تھرو پراپر چینل جو ہے وہ سارا لیٹر جو ہے وہ اس پر پہنچے گا، اس کی یونٹ میں آئے گا، اور پھر اس کی یونٹ کا جو بھی اس کا باس ہے وہ اس کو ڈیلیور کرے گا۔ اسی سے وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بنتی ہے۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، ہارون کس چیز نے تجھے روکا کہ جب وہ گمراہ ہو گئے تھے کہ تم اللہ تتبعن، تم میرے پیچھے چلنا چلے آتے مجھے بلانے کے لیے، افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ قال یا ابن امہ لا تاخذ بلیہتی ولا براسی، انہوں نے کہا کہ اے میری ماں جائے، میری داڑھی اور میرے سر سے نہ پکڑ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ایک ہاتھ ان کی داڑھی پر ڈالا اور ایک ان کے سر کے بالوں پر، اور یوں گھسیٹا ان کو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ماں جائے، میرے بالوں کو اور میری داڑھی کو پکڑ کر نہ کھینچو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ قال، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے سامری کی طرف، قال فما خطبک یا سامری، ہاں بھی سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا به، میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے فرشتے کے جو قدم کے نشان تھے وہاں سے میں نے مٹی لے لی، فنبذتها، اور اسے ڈال دیا، وکذالک سولت لی نفسی، اور یہ بات میرے نفس نے مجھے سمجھائی۔ قال فاذهب، حضرت موسیٰ نے کہا کہ دوڑ جا، فإن لك في الحیاۃ ان تقول ما لا مساس، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں لوگوں سے کہو گے اب مجھے نہ چھوڑنا، مجھے نہ چھوڑنا، مجھے نہ چھوڑنا، میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا، اور اسی بیماری میں وہ مرا تھا۔ وإن لك موعدا، اور یقیناً تمہارے لیے عذاب کا ایک اور وقت بھی مقرر ہے، لن تخلفہ، کہ جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، جو ٹلے گا نہیں۔ وانظر الی الہک، اور دیکھو اپنے معبود کی طرف، الذی ظلت علیہ عاکفا، اور جس کے سامنے تو نڈوت کرتا رہا، لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم، کہ ہم اس کو جلا دیں گے اور پھر بکھیر دیں گے ہم اس کی راکھ کو ذرا ذرا ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یقیناً تمہارا معبود تو ایک اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سلف، اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم تمہارے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے واقعات کی خبروں کو، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور عطا کر دی ہم نے تمہیں اپنی طرف سے ایک نصیحت۔ من اعرض عنہ، جو اس سے منہ موڑے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ یقیناً قیامت کے دن بڑے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہ، اسی حال میں رہے گا، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت برا ہوگا قیامت کے دن یہ بوجھ ان کے لیے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوئی ہوں گی۔ یہ نیلاہٹ کیا ہے کہ سفوکیشن جب ہو جاتی ہے اور آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا جسم جو ہے وہ نیلا پڑ جاتا ہے، واللہ عالم کہ اصل کیفیت کیا ہوگی، لیکن یہاں واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ چپ کے آپس میں باتیں کریں گے اور پوچھیں گے، بتائیں گے، اپنے نوٹس ایکسچینج کریں گے، تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب پتا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ، کہ جب ان میں سے بہت زیادہ جو اسٹیٹکس کا ماہر ہوگا
اسٹیٹسٹیشین وہ کہے گا اِن لبثتم الا یوما، نہیں ایک دن رہا تو صحیح. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو انہیں کہہ دو کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو چٹیل میدان بنا چھوڑے گا. لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور نہ دیکھے گا تو اس میں کوئی بل اور نہ کوئی سلوٹ. یومئذ یتبعون الداعیہ، جس دن وہ پیچھے چلیں گے سب کے سب ایک پکارنے والے کے. لا عوج لہ، اس طرح کہ ذرا بھی اکڑ نہیں دکھا سکیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، اور آوازیں اللہ کے سامنے پست ہو جائیں گی. فلا تسمعوا الا ہمسا، اور سوائے تم ایک خسر پسر کے اور کچھ نہ سنو گے. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، اس روز کوئی سفارش کام نہیں آئے گی مگر جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. ورضی له قولا، اور اللہ کو اس کا بولنا پسند ہو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے آگے جو کچھ ہے اور ان کے پیچھے جو کچھ ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ کسی کا احاطہ نہ کر پائیں گے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس دن سب چہرے جھک جائیں گے الحی القیوم کے سامنے. وقد خاب من حمل ظلما، اور جس نے ظلم کمایا ہوگا وہ اس دن تباہ ہو جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو. یعنی کافر کا کوئی نیک عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اور اس میں ہمیں کوئی ریزرویشن، کوئی ایسا کہ یہ لوکی کی کہیں گے جو مرضی کہتے رہیں. ایمان جو ہے وہ شرط ہے، اور ایمان کے بارے میں یہ سبق بھی یاد رکھنے کا ہے کہ ایمان بالرسالت کا نام ہے. کوئی جتنا مرضی موحد، آخرت کا ماننے والا، نیک عمل کرنے والا ہو، جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں اللہ کا رسول نہیں مانتا اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ مسلمان نہیں. فلا یخاف ظلما ولا حدما، تو نہ تو اس پر کوئی ظلم ہوگا اور نہ کوئی حق تلفی ہوگی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور یوں ہم نے نازل کیا ہے آپ پر یہ عربی قرآن. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس طرح اس میں دوہرا دیے ہم نے ہر قسم کی تنبیہات. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، شاید کہ لوگ اللہ سے ڈریں یا ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے، وہ نصیحت حاصل کر لیں. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بہت بلند و برتر ہے بادشاہ حقیقی اللہ. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اب وہ سبق پھر آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی جلدی نہ مچائیں. ہماری حکمت ہے کہ کب اور کتنی آیات آپ پر نازل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت پر قناعت کرو، صبر کرو، جلدی نہ مچاؤ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور جلدی نہ مچاؤ قرآن کے سلسلے میں اس سے پہلے کہ پوری کر دی جائے تیری طرف اس کی وحی. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہو کہ اللہ مجھے بڑھا دے علم میں. عام طور پر اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ مجھے میرے علم کو بڑھا. یہ سیکولر ترجمہ یاد رکھے گا، یعنی معلومات کا شوق، زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا اور یہ سمجھنا کہ معلومات ہوں گی، اویئرنیس ہوگی تو برائی ختم ہو جائے گی. یعنی یہ ہے زدنی، مجھے بڑھا دے علم کے لحاظ سے. انگریزی مترجم محمد مرمیڈوک پکتھول رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے انکریز می ان نالج. یعنی ایسا نہ ہو کہ میری معلومات تو آسمان تک چلی جائیں لیکن میں زمین پر ہی بیٹھا ہوا ہوں. ربی زدنی، مجھے بڑھا دے علم کے لحاظ سے. آمین. وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے حکم دیا تھا آدم کو اس سے پہلے. فَنَسِيَا، لیکن وہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کو عزم والا نہ پایا، ڈٹرمنٹ.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اور دیکھنا یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، فتشقا، ورنہ نامراد رہو گے۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، یقیناً تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ تم بھوکے رہتے ہو یہاں پر اور نہ ننگے ہوتے ہو، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، اور جنت میں نہ تم پیاسے رہتے ہو اور نہ تمہیں دھوپ ستاتی ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان، لیکن شیطان نے انہیں کنفیوز کیا یہ کہہ کر قال یا آدم، آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ کیا آدم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس درخت کی طرف، شجرۃ الخلد، کہ جس کو کھا کر تم جنت کا گرین کارڈ پا سکتے ہو کہ تم یہاں سے نکالے نہیں جاؤ۔ گرین کارڈ تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا جو پرماننٹ سٹیزن شپ کا جو پرمیشن ہوتا ہے اس کو گرین کارڈ کہتے ہیں، اور اس کے لیے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں پاگل ہیں، دیوانے ہوئے ہیں کہ کسی طرح گرین کارڈ مل جائے تو بس۔ وہ جنت عرضی ہے نا، امریکہ کو جنت عرضی کہا جاتا تھا، اور اس جنت عرضی کا اگر پرماننٹ اسٹے کا کارڈ مل گیا تو بس مزے ہو گئے۔ حل ادلک، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے درخت کی طرف جو ابدی زندگی کا ہے، وملک لا یبلی، اور ایک ایسی سلطنت کے جس کو زوال نہیں ہے۔ اب آگے چکر میں اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو چھوڑ دیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا اور پھر ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور پھر لگے وہ اچانک اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے۔ اور جب بھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ کسی کی شرمگاہ جو ہے وہ ایک دوسرے پر کھل جائے اور پھر اچانک جو ہے اس پر روشنی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ انسان یوں کر کے ڈھانپتا ہے اسے اپنے آپ کو۔ کوئی بیڈ شیٹ کھینچ کے اوپر کرتا ہے، کوئی کٹن کے پیچھے چھپتا ہے، کوئی پلو آگے رکھتا ہے۔ تو انہوں نے بھی وہ لگے اپنی شرمگاہوں کو جنت کی پتوں سے ڈھانپنے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، گویا نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی اور دیر بھائی بھٹک گیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر بھی پسند کر لیا اس کو اس کے رب نے۔ وہی ابھی توبہ کا مضمون پڑھ رہے تھے نا ہم، نے معافی مانگ لی کہ ربا غلطی ہو گئی، کوئی آرگو نہیں کیا، جہاں ہاں لگ گیا پتا تو کرنا ہے تو کر دے سانو۔ نافرمان آدمی ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ان سے نافرمانی ہو گئی، لیکن یہ نافرمان تھے نہیں، لگا معافی مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، اور ان کی توبہ قبول کر لی، وہدا، اور ان کو ہدایت سے نواز دیا۔ قال اہبطا منہا جمیعا، ارشاد ہوا کہ تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ۔ اہبطا منہا جمیعا، اب اس کے بعد جمع کا صیغہ آ گیا، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی تمہارے پاس آئے میری جانب سے کوئی رہنمائی، اس سے مراد ہے انبیاء کرام، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جو کوئی میری ڈائریکشن کو فالو کرے گا، میری انسٹرکشن پر چلے گا، یعنی جب ہم ہدایت ترجمہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں ایک پورا مخصوص ایک سیٹ جو ہے وہ نظام آ جاتا ہے کہ جی یہ چلنا، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جس نے بھی میری ڈائریکشن کو فالو کیا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو نہ وہ بھٹکے گا نہ نامراد رہے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، البتہ جو میری یاد سے، میری نصیحت سے منہ موڑے گا، یہاں یاد ترجمہ کیا جائے تو ایک اور مفہوم سامنے آتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے یہ انسان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے، لیکن اگر یہاں ذکری کا ترجمہ میری نصیحت کر لیں تو بھی ومن اعرض عن ذکری،
جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، میری انسٹرکشن کو اہمیت نہیں دے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کے لیے معیشت کہتے ہیں دنیاوی جد و جہد کو، تو اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے اندھا کر کے۔ قَالَ، وہ حیران ہو کر کہے گا، ربی لما حشرتنی اعمیٰ، ربا تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اکٹھا کیا، کھڑا کیا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھا کرتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تمہارے پاس میری آیات آئی تھی لیکن تم نے ان کو نظر انداز کیا تھا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، آج تم بھی اسی طرح نظر انداز کیے جاؤ گے۔ وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ، تو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت شدید، سب سے زیادہ سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا، لانگ لاسٹنگ ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا یہ بات ان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا کہ جن کے اندر ان کے رہنے والے چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے کہ جو اپنے جذبات کو روکتے ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے طے پا چکی تھی تیرے رب کی جانب سے، لکان لزاما، تو ضرور ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا، واجل مسمى، اور فیصلے کا ایک دن بھی مقرر ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کرو اس پر جو یہ کہتے ہیں، جڑیاں گلاں بنا رہے ہیں اس پر صبر کرو۔ وسبح بحمد ربک، یعنی وہ تمہیں طرح طرح کے نام دے رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، مرغی کا دورہ کا کہہ رہے ہیں، اور جنوں کا سایہ کہہ رہے ہیں، بس صبر کرو، اور جواب کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ صرف جو ہے یہ کوئی فارمل بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ بس جو کچھ وہ کہیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے یاد کرتے رہو۔ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے رہو سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ ومن آناء اللیل فسبح، اچھا اب یہ دونوں جو ہیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے، which is again hard، آپ پر نیند کا غلبہ ہے اور آپ اس کو چھوڑ کر، لحاف سے نکل کر، اے سی کمرہ چھوڑ کر آپ آتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے۔ اور عصر کا وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کاروباری لحاظ سے پیک کا وقت ہے، تو آپ اپنی کاروباری ایکٹیویٹی کو چھوڑتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ یہ عام ہماری مارکیٹوں میں فیصل آباد کے اندر جمعرات کا دن جو ہے وہ اگرائی کا دن ہے، اور کاروباری کا دن، یا نہیں آج نہیں کوئی گل کرنے، بس آج اگرائی ہے، یعنی امپورٹنس کیا ہے کہ کرنا ہے، لیکن اس وقت بھی نماز چھوڑنے کی اور نماز باجماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں بھی، فسبح، تسبیح کر، واطراف النہار، اور دن کے کناروں پر، لعلک ترضی، تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ٹینشن کو ختم کر دے۔ یعنی وہ معیشتاً ضنکا ہے نا پہلے، کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، اللہ کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیاوی جو بھاگ دوڑ ہے اس کو سخت کر دیتا ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہوتی ہے اس کو۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی تسبیح میں اپنا وقت لگاتا ہے اور نماز باجماعت باقاعدگی سے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ لعلک ترضی، تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو۔ ولا تمدن عینیک، اے نبی مت آنکھ اٹھا کر دیکھ اس کی طرف، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اس دنیاوی ساز و سامان کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو عطا کیا ہے، زہرۃ الحیات الدنیا، جو شان و شوکت ہے دنیاوی زندگی کی،
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم انہیں آزمائیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کی عطا بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ڈٹے رہو. یعنی تمہارے گھر والوں کو تمہارا نماز کے لیے جگانا، اللہ کی یاد کے طرف لے کے آنا اچھا نہ لگے، اس لیے کہ یار وہ بھی بڑبڑ کر دینا میں تے آندے ہے نہیں تو برا من آندے، تو میں کیوں برا بنوں، یہ کام سوچا نا. اب اس کے لیے بڑی خاص آیت ہے یہ کہ اپنے گھر والوں کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر پابندی اختیار کو، یعنی خود بھی ڈٹے رہو اور ان کو کہنے میں کوئی مذائقہ محسوس نہ کرو. لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہے. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کہ کیوں نہیں لاتا یہ شخص ہمارے سامنے کوئی معجزہ اپنے رب کی طرف سے. اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آ گیا ان کے پاس واضح بیان ان تعلیمات کا جو پہلی کتابوں میں تھیں، یعنی قرآن مجید کی شکل میں. ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے کسی عذاب میں اس سے پہلے ہی، لقالوا، تو یہ کہتے ربنا لو لا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا. فنتبع آیاتک، کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے. من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے. قل، اے نبی کہہ دو، کل متربص، ہر ایک منتظر ہے نتیجے کا. فتربصوا، تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، تو عنقریب تم جان لو گے کہ کون ہیں سیدھی راہ پر چلنے والے اور کون ہیں ہدایت یافتہ. اب میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. میں نے جب سورۃ انعام شروع ہوئی تھی تو میں نے اپنا ایک تاثر بیان کیا تھا، تجربہ بیان کیا تھا کہ جب نیا دور ترجمہ قرآن شروع کیا تھا کرنا اللہ کی توفیق سے، تو مدنی صورتیں بہت پسند آتی تھی. لیکن رفتہ رفتہ جو ہے اب مکی صورتوں کا مزہ آتا ہے. یہ سورۃ طٰہٰ گزری ہے، صرف میں نے کوشش کی ہے کہ میں ترجمہ ہی کروں، لیکن آپ اپنے دل کو ہاتھ لگا کے محسوس کریں تو واقعی آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کا کلام چھلکتا ہے اس میں سے، دل کو لگنے والی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایک گہرا تعلق نصیب کرے. اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے، اور انسان کی اگر اس کے ساتھ دلچسپی ہو جائے تو انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے. انہیں میں نے کیوں نہیں بلایا، اس نے مجھے وقت نہیں دیا، اس نے مجھے اہمیت نہیں دی. میرے رب نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس سے ہم کلام ہو جاؤں، اس کے کلام کے ذریعے سے. اس جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہل بنا دے اپنی توفیق اور مہربانی سے.